نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ النصر جو ہے یعنی مکمل صورتوں میں قرآن مجید کی آخری سورہ ہے نازل ہونے والی ہے، وہ سورہ جو مکمل طور پر آخر میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ النصر ان صورتوں میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 80-82 دن پہلے کی بات ہے یہ، اور اس سورہ میں فتح کی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا مشن جو ہے تکمیل کو پہنچا اور فتح اور نصرت جو ہے مکمل ہو جائے گی، جزیرۃ العرب پر دین اسلام غالب آ جائے گا۔ اور اکثر صحابہ نے یعنی یہ سورہ نازل ہوا تو بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سورہ سن کر حضور کے چچا عباس جو رونے لگ گئے، باقی صحابہ خوش ہو گئے کہ فتح کی بشارت ہے، لیکن وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، یہ سورہ تو اس بات کی خبر دے رہی ہے۔ اور یہ بات صحیح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا، صحابہ بڑے صحابہ موجود تھے، کہ تمہاری کیا رائے ہے اس سورہ کے بارے میں؟ تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے بیان کی۔ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ آپ کو علم عطا فرمائے قرآن کا، اس لیے سب سے پہلی تفسیر انہی کی ہے، تفسیر ابن عباس جو ہے ہماری تفاسیر کے مجموعے میں، اور قرآن فہمی میں اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر اپنی مجالس میں ان کو خاص طور سے بلاتے تھے، حالانکہ وہ لڑکے تھے، اتنی عمر نہیں تھی، یعنی جہاں بڑے بڑے بوڑھے حضرات تشریف فرما ہوتے تھے ان کو بھی بلاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر نے بڑے صحابہ سے پوچھا، سب نے مختلف رائے دی، تو آپ نے کہا اچھا، اور کسی نے اعتراض کیا حضرت عمر پر کہ آپ جو ہے اس طرح کی مجالس میں ابن عباس کو کیوں بلاتے ہیں؟ وہ لڑکا ہے، اس کا لڑکا ہے، اس کو آپ بلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرے موقع پر آپ نے حضرت ابن عباس کو بلایا اور باقی صحابہ سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے سورہ النصر کے بارے میں؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ پھر آپ نے ابن عباس سے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ بشارت کی سورہ تو ہے، لیکن یہ سورہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی، اللہ نے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر باقی صحابہ کی طرف دیکھ کر پوچھا بتاؤ یہ نقطہ تمہارے ذہن میں آیا؟ یہ بچہ تم سے زیادہ عقل مند ہے، اسی لیے میں اپنی مجالس میں اس کو اکثر بلاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنی بات کا اظہار کرے۔ تو ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اذا جب جا آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور اللہ کی فتح، تو کیا کریں؟ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ، یعنی اس سے پہلے تو لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جو ہے فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفد کی صورت میں لوگ آتے تھے، یعنی جو 9 ہجری جو ہے، 9 ہجری عام الوفود کہلاتا ہے، وفود کا سال، کہ مکہ کے مختلف قبائل، مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے، یمن سے، ادھر ادھر سے، دوسرے علاقوں سے لوگ وفود کی شکل میں 900 کی شکل، 1000 بندہ آ رہا ہے، 900 بندہ آ رہا ہے، 2000 بندہ آ رہا ہے، اس طریقے سے یعنی فوج در فوج جو ہے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اور وہ بشارت جو تھی کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا جزیرۃ العرب میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو رہی تھی۔ جب یہ صورتحال ہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور استغفار کریں، انہ بے شک کان توابا اللہ ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 3 جو
ہدایات دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، دوسری اللہ کی حمد بیان کریں، اور تیسری استغفار کریں۔ اللہ کی حمد تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حمد جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ یا اللہ تیرا شکر۔ یہ کس بات کا شکر تھا کہ یا اللہ جتنی بھی آپ نے بشارت، جو نعمت اور فتح اور نصرت جو عطا فرمائی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی کا شکر ہے، آپ ہی نے یہ طاقت عطا فرمائی، آپ ہی نے یہ ساری قوت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور عجز اور عاجزی اور شکر کے جذبے کے تحت آپ کا سر جو ہے اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا، اتنا جھکے ہوئے تھے، اتنا جھک گئے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی دنیا کے فاتح تو بڑے بڑے اکڑ جاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں کہ جشن منانے کا دن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن یہ تھا کہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، عاجزی کے ساتھ۔ اور تسبیح کیا ہے؟ یعنی تسبیح کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ یہ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمی سے تو پاک ہے۔ اب یہاں تسبیح بیان کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ کہیں دل کے اندر کہیں بھی یہ شائبہ نہ آ جائے کہ یا اللہ میری کسی کوشش سے، میری کسی کمال سے یہ ساری فتح و نصرت ہوئی ہے۔ اللہ اس بات سے بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کسی کی مدد، کسی کی کوشش سے پاک ہے۔ اللہ براہ راست کر سکتا ہے، اللہ اگر کسی سے کام لے لے تو یہ اللہ کی عنایت ہے۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اے میرے نبی، اگر میں کسی سے کام لینا چاہوں تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا فسبح، میں بلند و بالا ہوں، پاک ہوں ساری کمی سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ تو آپ کے دل میں بھی کہیں دور دور تک یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید میری کوشش اس میں شامل ہے۔ نہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کسی کا انتخاب کر دے، تو اللہ نے آپ کا انتخاب فرما لیا۔ اور آگے آپ استغفار کرتے رہیں، اس کے ساتھ ہم بیان کریں، تسبیح بیان کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ اب اس استغفار پہ بڑی بحث ہے، یعنی مفسرین کے ہاں استغفار پہ بڑی بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار شاید گناہوں کے لیے ہوتا ہے، عام انسانوں کے لیے تو یہی، ہمارے لیے تو یہی کہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے تو گناہ کوئی نہیں تھے، اب ان کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے دو جوابات دیے مفسرین نے۔ پہلا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مبادا کوئی آپ کی دعوت کے میدان کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، یعنی اللہ نے جو آپ کو دعوت کے میدان کا جو مشن، جو حکم دیا تھا، اس کے ادا کرنے میں، انجانے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہیں جو جتنا آپ نے کام کرنا تھا کہیں آپ اس سے بڑھ کے نہ کر دیا ہو، یہ بھی تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یعنی دعوت میں اتنا آگے بڑھ جاتے تھے، اتنا غم تھا، فکر تھا، پریشانی تھی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے؟ تو جتنی یعنی اللہ چاہتے تھے اس سے آگے بھی بڑھ جانا، یہ بھی یعنی بے ادبی ہے۔ ایک مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استغفار اس کے مقابلے میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انجانے میں اگر کہیں اگر تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر کوئی تھی، کوئی کمی کوتاہی دعوت کے میدان میں رہ گئی تو اللہ اس استغفار سے معاف فرما دے۔ لیکن دوسرا ایک بڑا خوبصورت جواب ہے جو مجھے بہت پسند آیا، وہ یہ ہے کہ استغفار جو ہے صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، استغفار جو ہے مستقل عبادت ہے، یعنی صرف گناہوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کے لیے استغفار کی جائے، استغفار جو ہے مستقل عبادت ہے۔ اس کی وہ ثبوت دیتے ہیں سورہ النور سے۔ سورہ النور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم استغفار کرو گے کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر آسمان سے رحمتوں کی بارش کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یعنی ساری ہی نعمتیں ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اگر تم استغفار، اب یہاں پہ گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ تمہارے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، انسانوں کو بیٹے چاہیے،
انسانوں کو نہریں چاہیے، انسانوں کو باغات چاہیے، انسانوں کو مال چاہیے، تو اللہ کہتا میں ساری نعمتیں کھول دوں گا۔ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، گناہوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن استغفار گناہوں سے ہٹ کے بھی باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ اب اس عبادت کا حکم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اس میں آپ اضافہ فرما دیں، یعنی گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اس عبادت میں اور اضافہ فرما دیں۔ ایک اور جواب جو بڑا خوبصورت جواب ہے، اس سے بھی آگے بڑا بہترین جواب، سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی دو وعدے تھے کہ جب تک نبی کی ذات جو ہے وہ امان ہے، وہ پروٹیکشن ہے، وہ پناہ ہے امت کے لیے، جب تک تو آپ کی ذات موجود ہے اللہ تب بھی عذاب نہیں بھیجے گا، اور اگر یہ امت یہ قوم استغفار کرتی رہے گی تب بھی اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اب دیکھیے سارے جو گناہ پچھلی قوموں کے اندر موجود تھے، قوم عاد میں، قوم سمود میں، قوم شعیب میں، قوم صالح میں، سارے گناہ اکٹھے طور پر ہم پہ موجود ہیں۔ قوم شعیب پہ عذاب صرف ایک گناہ سے آیا تھا، کیوں؟ کم تولتے تھے۔ آج ہمارا حق گلی گلی کے اندر کم تولا جا رہا ہے۔ اس طرح قوم لوط پہ ایک گناہ سے عذاب آیا تھا، وہ عذاب پوری طرح گناہ ہمارے اندر موجود، سارے یعنی گناہ جس قوموں پہ ایک ایک گناہ پہ عذاب آیا تھا وہ سارے گناہ اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے اندر موجود۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے نا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اچھا، اللہ کہتا ہے جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب بڑی پیاری بات کی علماء نے، کیا ہمارے استغفار سے اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے؟ تو نہیں، یہ وہ استغفار تھا جو نبی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ استغفار تھا جس کا نبی کو حکم دیا گیا تھا۔ نبی کے استغفار کے صدقے اس قوم سے آج بھی عذاب ٹلا ہوا ہے۔ یہ اس کے 3-4 جواب ہیں۔ نبی کو استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے، امت کی تعلیم کے لیے، یعنی گناہوں کے لیے نہیں تھا۔ استغفار مستقل ایک عبادت ہے۔ ایک تو یہ آپ کو فرمایا گیا کہ شکر کے طور پر اس عبادت میں مزید اضافہ فرما دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی کے استغفار کے صدقے اس امت سے آج تک گناہ عذاب ٹلا ہوا ہے، ورنہ عذاب کی مستحق ہو چکی تھی، تو وہ سارے گناہ اس کے اندر موجود تھے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان۔ تو اس کے روان ترجمہ یا ترجمانی اس طرح بنے گی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح جو ہے آپ کے پاس آ جائے اور آپ لوگوں کو گروہ در گروہ جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، تو پھر اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار میں اور اضافہ فرما دیجئے، اور اللہ جو ہے بے شک بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ تسبیح کریے، یعنی 3 عبادتیں، جب بھی کوئی نعمت ملے، جب کوئی فتح ملے، جب بھی کوئی نصرت ملے، جب بھی کوئی بشارت ملے، تو 3 عبادات میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ کی تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور استغفار، ان میں اضافہ کرنا ہے۔ یعنی پہلے بھی انسان کر رہا ہے، ان میں اور اضافہ کر دینا، جتنا انسان پہلے کر رہا ہے کوشش کر کے اس میں اور اضافہ کر دے، تو اللہ کی اس نعمت کا، اس اللہ کی اس فتح کا، اس بشارت کا انشاءاللہ شکر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے، اب کچھ کریں؟ اچھا، تو یہ 3 چیزیں، تسبیح، تحمید۔ تسبیح کیا ہے؟ اگر یہ پڑھ لی جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا تیسرا کلمہ پڑھ لی جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، ساری چیزیں اس میں آ جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن دھیان اور توجہ سے پڑھا جائے، یعنی دھیان اور توجہ سے، توجہ پوری اللہ کی طرف ہو اور اس کے معنی پر نظر ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو لا حول ولا قوت، لا حول ولا، یہ نہیں ہے لا حول ولا قوت، یا اللہ نہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے اپنے آپ سے، اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، مگر تیری ہی دی ہوئی طاقت ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت سے میں نیکی کرتا ہوں، اور تیری ہی دی ہوئی قوت سے میں برائی سے بچتا ہوں، تو مجھ پہ اضافہ فرما۔ تو یہ اس طریقے سے
ایک دفعہ کہنا ایک تسبیح سے کہیں زیادہ افضل ہے. توجہ کے ساتھ انسان کہے تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی جب بھی دنیا میں کوئی بشارت ملے، فتح ملے، نصرت ملے کسی بھی اعتبار سے، تو 3 پھر عبادات کے اندر اضافہ کرنا ہمارے ذمے ہے. کون سی عبادات؟ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور اللہ سے استغفار مانگی جائے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، استغفار ایک مستقل عبادت ہے. گناہ ہو یا نہ ہو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کے درجات جو ہیں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. اس میں فتح مکہ کی بشارت ہے. جی فتح مکہ اس میں 2 آراء ہیں. اس میں کچھ یعنی اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ فتح مکہ کی بشارت ہے، اور دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ حنین ہوا ہے اور اس کے بعد طائف کا غزوہ ہوا ہے اور پورے جزیرہ عرب پر جو یعنی غلبہ ہوا ہے یہ اس کی بشارت ہے. یعنی فتح مکہ میں صرف مکہ کی فتح ہے نا، یعنی اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب پر جو غلبہ ہو گیا اسلام کا، تو اس کی سب کی بشارت. دونوں باتیں ٹھیک.